تو اب ہم جو ہے وہ پاکستان کے کہنے پہ وہ یوم سیاہ بنائیں یا یوم سفید بنائیں یا یوم سرخ بنائیں، ان کے کہنے پہ نہ ہم نے اب جلوس نکالنا ہے، نہ کوئی لڑائی لڑنی ہے اور نہ کوئی بندوق اٹھانی ہے۔ تو یہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بی جے پی کی اسٹریٹجی بالکل کامیاب رہی ہے، کشمیریوں کو احساس دلایا ہے کہ بھائی آپ کی پیٹھ پہ جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہی رہے گا، خواہ آپ پہ قیامت گزر جائے۔ تو اس کی وجہ سے کافی فرق پڑا ہے کہ نریندر مودی نے کشمیر کا دورہ کیا ہے، انڈین آکوپائڈ کشمیر کا دورہ کیا ہے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یوتھ کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو آپ کے دادا دادی نانا نانی جیسی زندگی نہیں گزارنے دیں گے، یعنی کہ جو ماضی میں آپ سٹرگل کرتے رہے، وہ جو جہاد اور وہ سارا ہوتا رہا، وہ جو سٹرگل تھی اب وہ نہیں ہوگی۔ کیا میں صحیح سمجھا ہوں؟ اور یہ جو سننا ہے بہت زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں، بیسیکلی آپ کیا سمجھتے ہیں نریندر مودی صاحب کا یا بی جے پی کی سرکار کا اس وقت پلان کیا ہے کشمیر میں؟ آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا پیسہ آج تک 70-75 سال میں پہلے لگا، اس سے اب ڈبل پیسہ میں لگانے جا رہا ہوں، جتنا پہلے ماضی میں لگتا رہا اس سے کئی گنا ہم پیسہ لگائیں گے صرف، اور یہ جلد ہی لگائیں گے۔ تو آپ یہ جو بی جے پی کی اسٹریٹجی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ تو اس میں اگر ہم نمبرز پہ دیکھیں تو دیکھیں جی، نمبرز کے حوالے سے تو یہ 20,000 کروڑ کی جو انویسٹمنٹ ہے یہ بہت ہی میسو قسم کی انویسٹمنٹ ہے ایک ریاست کے اندر، اور انہوں نے جو سٹیٹس دیے ہیں کہ گزشتہ 70 سالوں میں وہ 17,000 کروڑ تک خرچ نہیں ہوا، تو ہم اتنا ایک دم خرچ کریں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم یہاں پہ اس سے بہتر جو ہے وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو ہے وہ انسٹال کریں گے۔ انڈیا جو ہے اس کو کہیں ڈیموکریسی کے بارے میں کسی سے پوچھنے یا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈیا کی جو ہے وہ 30 کے لگ بھگ ریاستوں میں آلریڈی ڈیموکریسی ہے۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی سرکار رہی ہے، وہ اب آلو برانچ آفر کر رہے ہیں، بات کرنا چاہ رہے ہیں، حافظ سعید کو سزا دے دی گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں کوئی راستہ نظر آ رہا ہے؟ مودی صاحب نے پاکستان کے بارے بات نہیں کی، اتنے لمبے چوڑے پروٹیسٹ بھی نہیں ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں مودی صاحب کی اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ کی کامیاب ہو رہی ہے، لوگوں کو انگیج کرنے کی اسٹریٹجی کامیاب ہو رہی ہے؟ اور جو اتنے پروٹیسٹ نہیں ہوئے، اتنا کچھ نہیں ہوا، کیا یہ مینج کیا گیا ہے؟ آپ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ اور کیا کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی چینل کھل سکتا ہے جس میں اگر شہباز شریف صاحب آئے ہیں، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کی سرکار یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمیں اگلی دفعہ جب حکومت آئے گی پاکستان میں جو 2023 کے الیکشنوں کے بعد ہوگی اس سے بات کرنی ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم اگلی حکومت سے بات کریں گے، اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو یہ ذرا نریندر مودی کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی ہے؟ نمسکار، جے ہند۔ ڈیلی خبر اسپیشل آپ سبھی کا سواگت کرتا ہے اپنے اس پروگرام کیا کہتا ہے پاکستان میں۔ آج کی خبر پاکستانی میڈیا میں مودی جی کی کشمیر وزٹ کو لے کر ہے، جس کے بعد آپ سن سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک طرح کا ایک خوف سا ماحول ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے ایک اینالسٹ کو سنا بھی کہتے ہوئے ویڈیو کے پورے حصے میں، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی کی گورنمنٹ یا مودی کی سرکار جو کرنا چاہتی تھی، جو بتانا چاہتی تھی کشمیریوں کو کہ جو لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کو اسکا رہے ہیں چلو مار کرو جہاد کرو، وہ بس آپ کے پیچھے کھڑے رہیں گے، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ جو آپ کے دادا پردادا نانا پر نانا نے آپ کو جو جھیلا ہے جہاد کے چکر میں وہ آپ لوگوں کو جھیلنے نہیں دوں گا۔ مجھے آپ کی بھوشیہ کی چنتا ہے، جس کے لیے انہوں نے وہاں پہ بہت سارے ایسے وہ وہاں پہ وزٹنگ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی پردھان منتری اگر کسی ایک اسٹیٹ کی بار بار وزٹنگ کرے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ وہ وکاس چاہتے ہیں اور اسے وہاں پہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ کہ اگر میں ابھی آپ کو کہوں تو ڈیولپمنٹ کے نام پہ کشمیر پاکستان کے کارن وہ بہت کم الجھا رہا ہے، بہت کم ڈیولپڈ رہا ہے، بہت ہی زیادہ لڑائی مار پیٹ میں الجھا رہا ہے، اسٹون پیلٹنگس میں، جس کو کنٹرول جہادی آ جاتے ہیں، آتنکوادی گتیویدھی وہاں پہ کری جاتی ہے، آئے دن ابھی بھی ہوتا رہتا ہے، جو کہ ایک موومنٹ شفٹنگ ہو رہا ہے، اور آنے والے کچھ دنوں میں یہ دیکھنے کو بھی ملے گا۔ جو گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے اس میں سکسیس ہو چکی ہے، اور یہ آپ نے اپنے پڑوسی پاکستان کے منہ سے ہی سنا ہے کہتے ہوئے کہ بھارت کامیاب رہا ہے۔ تو اسی سبھی چیزوں کو لے کر وہ ڈسکشنز کر رہے ہیں کہ مودی کا جو ماسٹر اسٹروک تھا وہ چل چکا ہے۔ تو زیادہ بات نہ کرتے ہوئے آئیے انہیں کو سنتے ہیں انہوں نے شیو صاحب اور کیا کچھ کہا ہے۔ ڈیولپمنٹ کی، اور 3 سال بعد جس طرح آپ نے خود ہی بتایا کہ تنقید کر رہے ہیں آپ کے 3 سال بعد آنا اور لوگوں کو رائٹس بھی دینا، اور سننے میں آیا کہ الیکشن بھی کر رہے ہیں،
سو یہاں پہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی ڈائلاگ کسی قسم کا ہوتا نظر آ رہا ہے، یا کہ اگر یہ فیڈرل سبجیکٹ بن گیا تو اب یہ کچھ نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیں، جہاں تک مودی صاحب کی اسٹریٹجی ہے وہ اس حد تک تو بالکل کامیاب رہی ہے کہ جو انہوں نے یہ جو کنیکٹنگ ایک رابطہ تھا اس کو توڑا ہے. وہاں پہ جو تحریک چل رہی تھی یا انرس تھا، اور اس کے حوالے سے اس طرف سے جو اس کو سپورٹ ہو رہی تھی، یا یہاں سے ہو کے تو جو اس کو فیول اپ کیا جاتا تھا، اس سلسلے کو جو ہے انہوں نے منقطع کیا. تو یہ اسٹریٹجی تو اس حد تک کامیاب رہی ہے. چونکہ آپ کو میں وہی کہہ رہا تھا کہ آپ اس دورے سے زیادہ ہے اگر پاکستان کا پریس اٹھا کے دیکھیں تو اس میں رد عمل کی کہانی زیادہ ہے. اب وہ رد عمل کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں آفیشلی یوم سیاہ بنایا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ یوم سیاہ جو ہے یہ بنانے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اور یہی کام گزشتہ 30-35 سالوں سے ہو رہا ہے کہ جو اس طرف بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو اپنا حال نظر نہیں آتا. آزاد کشمیر میں جو بے روزگاری کی شرح ہے وہ جموں کشمیر سے زیادہ ہے. ویسے آپ اگر سٹیٹس کو کمپیئر کر کے دیکھیں، وہاں کی جو اکانومی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، یہ چیزیں ہیں وہ یہاں سے بہتر ہیں. وہاں کی سڑکیں دیکھ لیں، ایئرپورٹس دیکھ لیں، ہاسپٹلس دیکھ لیں، یہ چیزیں اگر یونیورسٹیز دیکھیں، کمپیئر کر کے دیکھیں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا. اس حوالے سے ظاہر ہے اس طرف کا خطہ جو ہے وہ موسٹ انڈر ڈیولپ، بلکہ ایک حوالے سے بالکل ہی جو ہے وہ پیچھے رہا ہوا خطہ ہے. لیکن اس کا پرائم منسٹر جو ہے ایک دن پہلے منتخب ہوا اپنے ہی پرائم منسٹر کو ٹاپل ڈاؤن کر کے، عدم اعتماد کر کے. تو پہلا کام ہی اس نے کیا کہ یوم سیاہ ہے جی آج ہندوستان کے خلاف. اب جہاں پہ اس طرح کے لوگ آپ منتخب کرتے ہیں جن کا رول جو ہے، جن کو اپنے ارد گرد جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ یہاں ہماری ضروریات کیا ہیں، یہاں پہ ہم کس حد تک جو ہے وہ غربت اور پسماندگی اور بدحالی کا شکار ہیں، یہاں پہ کس حد تک جو ہے وہ لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے، یہاں پہ کس حد تک جو ہے وہ لوگوں کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے. تو ہم اس میں بہتری کے بجائے وہ جناب مودی صاحب دورہ کر رہے ہیں جموں کا، اور انہوں نے یہاں پہ پورا دن جو ہے وہ شہر کو بند کر کے تو ہڑتالیں کر رہے ہیں اور یوم سیاہ بنا رہے ہیں. تو یہ اس حساب سے یہ پہلے کیا ہوتا تھا گزشتہ 30 سالوں میں کہ وہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، یا مار داڑ ہو رہی ہے، یا وائلنس ہے، یا تشدد ہے، تو یہاں سے اس کے حق میں اسی طرح کبھی یوم سیاہ کے نام پہ، کبھی یوم سالیڈریٹی کے نام پہ، کبھی کسی مذہبی دن کے نام پہ ان کے حق میں یہاں پہ جلسے اور جلوس نکل رہے ہیں اور چندے ہو رہے ہیں اور ان کے حق میں تقریریں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے جموں کشمیر جو ہے بھارت کے زیر اہتمام، وہ اس کو اس حالت تک پہنچایا گیا. اور وہ جب اس حالت میں پہنچا تو جو مودی صاحب نے یہ ڈراسٹک ایکشن کیا 5 اگست 2019 میں اس نے اس پروسیس کو ڈسکنٹینیو کیا. اور وہاں کے لوگوں نے ریئلائز کیا کہ بھائی ہمارے اوپر اتنی بڑی قیامت گزر گئی. تو وہاں پار کی طرف سے تو وہ اسی طرح کھڑے ہیں، کہتے ہیں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اب اس طرح ہمارے پیچھے کھڑے ہونے کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ جس کے نتیجے میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ڈسکنیکٹ جو ہے وہ ہو گیا، اور جس کی وجہ سے وہاں صورتحال میں بہتری آئی. چونکہ 2019 کے بعد وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسا کوئی موجزانہ کام نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے وہاں لوگ خوش ہو گئے یا پیسیو ہو گئے. اگر وہاں پہ لوگ احتجاج نہیں کر رہے، جلوس نہیں نکال رہے، یا بہت زیادہ وائلنس کی طرف نہیں آ رہے، تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ ڈیپلی ڈس اپوائنٹڈ ہوئے ہیں اس طرف کے رول کی وجہ سے، کہ پاکستان نے جو رول پر وہاں پہ ادا کیا، اس کی موجودگی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹرے کیا گیا، ہمارے ساتھ بہت بڑا جو ہے وہ زیادتی کی گئی، اور ہمارا جو ٹائم تھا موسٹ سیریس ٹرائل تھا اس میں آ کے تو یہ لوگ یا تو خاموش ہو گئے یا انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ منافقانہ قسم کی پالیسیاں اپنائی ہیں. اور اب آپ خود دیکھیں گے پاکستان میں حزب اختلاف اور دوسرے لوگ اب یہ تقریریں کر رہے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا جی، فلاں کیا. یہ تو خیر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جس طرح کی پالیٹکس پاکستان میں ہے، ایک دوسرے کے جو ہے وہ محب وطنی پہ اور ایک دوسرے پہ کہ یہاں تک کہ ایمان پر جو ہے وہ اعتراض اٹھانے کی اور اس طرح کی. لیکن اس میں کچھ حقائق بھی ہیں، چونکہ جو کچھ عمران صاحب نے 2019 کے بعد کیا
اس میں واحد قابل ذکر چیز جو ہے انہوں نے ایک تقریر کی جو کہ گزشتہ 70 سال سے ہر سال یونائٹڈ نیشن کی جنرل کونسل میں اسمبلی میں جو ہے وہ ہوتی ہے. آپ پیچھے سے دیکھ کے جائیں کوئی ایسا پرائم منسٹر یا صدر نہیں گزرا ہوگا جس نے تقریر نہیں کی ہے. تو اس کے علاوہ آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ انہوں نے کہیں کوئی وفد بھیجا ہو, کسی ملک کے کسی سربراہ سے کوئی ملاقات کی ہو, یا ڈائریکٹلی انڈیا کو اس حوالے سے جو کشمیر پہ کرٹیسزم کا, سوائے اس کے کہ جب ان کو ضرورت پڑتی رہی اپنی پاپولیرٹی کے حوالے سے تو وہ اس کا نام لیتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پوری سٹوری ہے 2019 کے بعد کی سٹوری, یہ کشمیری پوائنٹ آف ویو سے سٹوری آف بیٹریل ہے آن دا پارٹ آف پاکستان. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا, ہمیں لیٹ ڈاؤن کیا, اور زیادہ نرم زبان میں کہتے ہیں کہ ہماری پیٹھ میں خنجر جھونکا ہے. تو اب ہم جو ہے وہ پاکستان کے کہنے پہ وہ یوم سیاہ بنائیں یا یوم سفید بنائیں یا یوم سرخ بنائیں, ان کے کہنے پہ نہ ہم نے اب جلوس نکالنا ہے, نہ کوئی لڑائی لڑنی ہے, اور نہ کوئی بندوق اٹھانی ہے. تو یہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بی جے پی کی اسٹریٹجی بالکل کامیاب رہی ہے, اور اس کے رزلٹ آپ نے دیکھ لیے. آلتو کہ مودی صاحب کا دورہ جو